بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ کہتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، اور اس کا ترجمہ ہے جو رحمان ہے عرش پر قائم ہے۔ اب آپ کو کبھی یہ محسوس ہوا ہے کہ آپ کے گناہ اتنے زیادہ ہیں اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا؟ یا کبھی آپ نے کوشش کی ہو اچھے اور دینی لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی، اور پھر آپ کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں لوگوں کے ساتھ بیٹھوں۔ اگر ان لوگوں کو کبھی پتہ چل جائے کہ میں نے کس قسم کے گناہ کیے ہیں تو وہ میرے ساتھ بیٹھنا کبھی پسند نہ کریں۔ توبہ کرنے کے بعد اور اپنی زندگی کو بدلنے کے بعد میں پھر بھی ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہوں جنہوں نے شاید پوری زندگی کوئی گناہ نہ کیا ہو؟ اگر آپ کو کبھی اس قسم کے خیالات آتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ لازماً اسلام کے راستے پہ ہیں، کیونکہ یہ صرف ابلیس کے وسوسے ہیں۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ابلیس آپ کے لیے اسلام کے راستے پر انتظار کر رہا ہے۔ وہ جیسے دیکھتا ہے کہ آپ دین کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، نماز پڑھیں یا توبہ کریں ہیں، وہ فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے اور آپ کو وسوسے دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ آپ واپس غلط راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں۔ تو آپ یہ سوچیں، اگر آپ نے پوری زندگی گناہ کیے ہیں، اس قسم کے گناہ جو آپ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، ایسے گناہ جس کے بارے میں سوچ کے بھی آپ کو شرمندگی ہوتی ہے، ایک وقت لازماً آئے گا جب آپ کو گلٹ بہت زیادہ اندر سے ہونا شروع ہو جائے گا۔ گلٹ آپ کا فطرہ کا حصہ ہے، یہ وہ ایک الارم سسٹم ہے جو آپ کے اندر اللہ نے ڈال دیا ہے، جو آپ کو خبردار کرنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ غلط قسم کے کام کرتے ہو۔ تو جب آپ نے پوری زندگی گناہ کیے ہو، شروع میں اس گلٹ کو اگنور کیا ہو، اس کے بارے میں نہ سوچا ہو، تو ایک وقت لازماً آتا ہے جب وہ گلٹ آپ کے اندر اتنا زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ بے چین ہوتے ہو، آپ کا دل اندر سے خالی ہوتا ہے، آپ بار بار روتے ہو، بہت زیادہ ڈپریشن کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہو، اور پھر کوئی بندہ آپ کے پاس آ کے آپ کو سمجھاتا ہے کہ اللہ رحمان ہے، اللہ ہر چیز معاف کر سکتا ہے، تو پھر آپ اچانک آپ کے اندر امید آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ نماز پڑھتے ہو، سجدے میں جا کے توبہ کرتے ہو، پھر آہستہ آہستہ آپ کے دل میں سکون آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ گلٹ آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ مجھے انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ اب ظاہر ہے کیونکہ آپ دین کے راستے پہ چلنا شروع ہو گئے ہو، قرآن اور تفسیر کی طرف آ رہے ہو، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہو، ابلیس اپنے وسوسے دینا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ابلیس آپ کو اس قسم کا وسوسہ تو نہیں دے سکتا کہ نماز پڑھنا چھوڑ دو، کیونکہ اس کو بات سمجھ آ گیا کہ نماز پڑھ کے آپ کو سکون مل رہا ہے، آپ نماز کیوں چھوڑو گے؟ اس لیے وہ اپنی اسٹریٹجی کو تھوڑا سا بدلنے کی کوشش کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ آپ کو یہ کہے کہ نماز پڑھنا چھوڑ دو، قرآن پڑھنا چھوڑ دو، وہ آپ کے تمام پچھلے گناہ آپ کو یاد کروانا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب آپ اچھے لوگوں میں بیٹھتے ہو، دینی لوگوں میں بیٹھتے ہو، بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہو، اس کا وسوسہ دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کو یہ سمجھاتا ہے کہ تم ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہو، تم نے اپنی زندگی میں اتنے گناہ کمائے ہیں، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم اتنے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو۔ اور پھر آہستہ آہستہ ایسے وسوسوں کی وجہ سے ہمارے دل میں اتنا گلٹ دوبارہ سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ پھر ہم آخر کار یہی سوچتے ہیں کہ واقعی اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا؟ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، میں نے کیسے سوچ لیا کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں جنہوں نے شاید پوری زندگی کوئی گناہ نہ کیا ہو؟ میں نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اللہ میری توبہ کو قبول کر کے مجھے جنت میں داخل کر دے گا؟ اب جب اس قسم کے وسوسے آپ کے ذہن میں آئے تو ہمیشہ یہ خوبصورت آیت کو یاد کریں۔ اس آیت میں اللہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑی تخلیق اللہ کی کرسی ہے، کیونکہ اللہ کی کرسی تمام کائنات کے اوپر ہے۔ اور پھر ظاہر ہے اگر یہ خدا کی کرسی ہے، اس کا مطلب ہے کہ خدا اپنی سب سے بڑی تخلیق سے بھی بڑا ہے۔ لیکن اگر آپ آیت پہ غور کریں، اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کرسی پر قائم ہے، اللہ کہہ رہے ہیں الرحمن کرسی پر قائم ہے۔ اب ہم یہاں پہ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ کے تو بہت زیادہ نام ہیں، تو اللہ نے خاص اس نام کا استعمال کیوں کیا؟ اور اس کا جواب بہت آسان ہے۔ اللہ آپ کو اس آیت میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ وہ ان کی سب سے بڑی تخلیق سے بھی بڑی ہے۔ مطلب اس تمام کائنات میں اللہ کی رحمت سے زیادہ بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو پھر اگر ایسی بات ہے، آپ 2 منٹ کے لیے سوچیں، ہم نے کیسے یہ اندازہ لگا لیا کہ ہمارے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ اللہ معاف نہیں کر سکتا؟ ہم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اللہ ہمارے پچھلے تمام گناہ کو لے کر ان کو نیک اعمال میں نہیں بدل سکتا؟ جب اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے تو اللہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔
تو یاد رکھیں اپنے گلٹ کو کبھی اتنا زیادہ بڑھنے نہ دیں کہ آپ اللہ کی رحمت کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا شروع ہو جائیں، آپ کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ اللہ کی رحمت بھی آپ کے گناہ معاف نہیں کر سکتی۔ اللہ کی رحمت کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا آپ کے تمام گناہوں سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اپنے آپ کو بار بار یاد کروائیں کہ آپ نے زندگی میں جتنی مرضی گناہ کیے ہوں، آپ جب چاہیں سیدھے راستے پہ چلنا شروع ہو سکتے ہیں۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے، یاد رکھیں کہ جس انسان نے پوری زندگی گناہ کیے ہوں اور پھر وہ اپنا راستہ بدلنے کی کوشش کر رہا ہو اور اچھا مسلمان بننے کی کوشش کر رہا ہو، اس کے لیے جو جہاد ہے وہ بہت مشکل ہے بنسبت اس انسان کے جس نے پوری زندگی نیک اعمال کیے ہوں۔ ایک دفعہ آپ گناہ کو ایکسپیرینس کر لیں، اس کو پھر چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ وہ بہت بڑا جہاد ہے اور اللہ اس چیز کو جانتا ہے۔ تو آئندہ جب آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوں جہاں پر بہت نیک اور دینی لوگ ہوں اور آپ کے اندر یہ خیال آنا شروع ہو جائے کہ میں ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں، میں نے تو اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، ان لوگوں نے تو ایسا گناہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کبھی سنا بھی نہیں ہوگا، میں ان کے لائق نہیں ہوں، میں ڈیزرو نہیں کرتا کہ میں ایسی محفل میں بیٹھوں۔ اس وقت فوراً اپنے آپ کو یاد کروائیں کہ آپ کا جہاد باقیوں کی نسبت زیادہ ہے۔ تو جہاں پر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس محفل میں تمام لوگ متقی ہیں اور آپ نہیں، آپ کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ اس وقت آپ ہی سب سے زیادہ متقی ہیں، کیونکہ گناہ کو چھوڑنا، سیدھے راستے پہ چلنا، جب آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا آپ کو جج بھی کر رہی ہے، یہ صرف ایسا ہی انسان کر سکتا ہے جس کے اندر بہت زیادہ تقویٰ ہو۔ تو کبھی بھی ابلیس کے وسوسوں کو کامیاب نہ ہونے دے اور اللہ کی رحمت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ السلام علیکم۔